اصل واحد، اصول جمع، فرع واحد، فروع جمع، اصول دین، فروع دین. اب پھر آیت سنو تاکہ مجھے تشریح نہ کرنی پڑے. اصلھا ثابتن، جمع نہیں، اس کی جڑ زمین پر ہے. وفرعھا فی السماء، فروع نہیں، جمع نہیں. معلوم وہ ایک ایسا درخت ہے جس کی ایک شاخ ہے تاکہ کوئی کہہ ہی نہ سکے کہ یہ اس جیسی، یہ اس جیسی، یہ اس. وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخ ہے تو آسمان کی بلندیوں کو شرما رہی ہے. تو اب وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی جڑ زمین پر ہے اور شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے؟ وہ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر زمانے میں وہ درخت پھل دے رہا ہے، ہر زمانے میں. صاحب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر زمانے میں وہ درخت پھل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، دے رہا ہے. اس درخت کے لیے پھل دینے کی صلاحیت زمانے کی محتاج نہیں، ماضی، حال، استقبال کی محتاج نہیں. اگر تم واقعی پھل ہو، شاید سیالکوٹ کے علاقے میں یہ محاورہ نہیں چلتا، ہمارے ہاں چلتا ہے، تو میں نے اپنے علاقے کے مطابق یہ محاورہ عرض کر دیا ہے. اگر واقعی تم پھل ہو تو وہ ہر زمانے میں پھل دیتا ہے. نہیں چلو میں آسان کر دوں، پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، یہ نہ کہو یہ نہیں دیتا، یہ نہیں دیتا، یہ نہیں دیتا. پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو کہ تم اس سے لینے کی صلاحیت رکھتے ہو. تو اب یہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ زمین پر ہے اور شاخیں آسمان کی باتیں کر رہی ہے؟ میں یہاں دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. پہلی جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے معارج النبوہ، حضرت علامہ ملا معین الدین وائز کاشفی کی لکھی ہوئی. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب بیت اللہ میں بت توڑنے کا وقت آیا تو شاہ مردان نے اپنے قدم تو شاہ مردان نے اپنے قدم دوش رسالت پر رکھے. رسول نے پوچھا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں مرغان فلک کی آواز تسبیح سن رہا ہوں اور پوری کائنات میرے قبضے میں ہے. اب رسول کہاں ہیں؟ زمین پر. رسول کہاں ہے؟ زمین پر. علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں مرغان فلک کی آواز تسبیح سن رہا ہوں. یہ ہے وہ شجرہ طیبہ. یہ ہے ایک حوالہ. اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام لغات الحدیث، حضرت علامہ
وحید الزمان خان صاحب دہلوی کی لکھی ہوئی، جنہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ ان سب کتابوں کی شرح لکھی ہے۔ نور محمد آرام باغ کتب خانے کی کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کی باہر کی جلد نیلے کلر کی ہے اور اس کا بارڈر سنہری کلر کا ہے۔ اندر کا کاغذ عمدہ سفید کاغذ، 2 حصوں میں صفحہ تقسیم ہے، لفظ شین کی پٹی ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں شجرہ، پھر شجرہ کی تشریح کی ہے، تشریح کرتے 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 اس آیت پر آ گئے ہیں۔ واہ صاحب، جو تھکے تھکے بیٹھے ہو یا نیند میں بیٹھے ہو، وَفَرُوحَا عَلِيٌّ، اور اس کی شاخ علی ہے۔ بابا جس کی شاخ علی ہو، علی کے معنی بلند ہے نا، تو جس کی شاخ علی ہو وہ خود کتنا علی ہوگا۔ وَفَرْعُهَا عَلِيٌّ، اور اس کی شاخ علی ہے۔ وَأُنصُرُ الشَّجَرَةِ فَاطِمَةُ، اللہ اکبر، اور اس شجرہ طیبہ کی جڑ جناب فاطمہ ہیں۔ گھبرا جاؤ گے، میں مزاجوں سے واقف ہوں، سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ یہ کیا ہو گیا، شجرہ طیبہ کی جڑ جناب فاطمہ ہو گئی۔ اگر گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ نے جب ملائکہ سے بعد میں طہارت کا تعارف کرایا تو نام محمد کا نہیں لیا، علی کا نہیں لیا۔ بلکہ فرمایا وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا وَأُنصُرُ الشَّجَرَةِ فَاطِمَةُ، اور اس شجرہ طیبہ کی جڑ جناب فاطمہ ہے۔ وَثَمَرَتُهَا أَوْلَادُهَا، اور اس شجرہ طیبہ کا پھل، اس کا ثمر ان کی اولاد ہے۔ وَأَغْصَانُهَا وَأَوْرَاقُهَا شِجَّتُهَا، ہائے ہائے ہائے، جائیں اور گھروں میں اپنے اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ وَأَوْرَاقُهَا وَأَغْصَانُهَا شِجَّتُهَا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخیں اور اس کے پتے ان کے ماننے والے شیعہ ہیں۔